یہ خانہ کعبہ کا صحن تھا جہاں مکہ کے لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان میں کسی بات پر اختلاف بھی ہو جاتا تھا اور وہ اپنے اپنے دلائل سے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ یکایک کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ یہ 3 افراد پر مشتمل ایک حلقہ تھا جس کا اس بات پر اختلاف ہوا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ پہلے فریق کا کہنا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرے کی رائے یہ تھی کہ سیدنا قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سخی ہیں، جبکہ تیسرے شخص کا موقف تھا کہ سیدنا عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت میں مقام سب سے بلند ہے۔ گفتگو نے طول کھینچا۔ ہر ایک اپنے اپنے نظریے کے حق میں نہایت شد و مت سے دلائل دے رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند سے بلند تر ہو گئی۔ جہاں اس طرح کا معاملہ ہو جائے وہاں لوگوں کا اکٹھا ہو جانا لازمی بات ہے۔ یہاں بھی کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی۔ جب ان کے ارد گرد بہت سے جمع ہو گئے تو ان میں سے ایک سلجھو نے مداخلت کی اور کہا کہ بھائیو، جھگڑتے کیوں ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ اسے ملے ہو یہاں آ کر بتائے۔ پھر اس بات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ بڑا سخی کون ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور راستے کا سامان ختم ہو چکا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے اتر آئے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس تلوار کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مستعزاد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ اب سیدنا قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند اٹھا اور ان کے گھر روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو آرام فرما رہے تھے۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور راستے کا سامان ختم ہو چکا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ تمہاری اس معمولی سی حاجت کے لیے آقا کو جگانا اچھی بات نہیں۔ یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے برابر میں حویلی ہے، اس میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں۔ اپنی مرضی کا اونٹ پسند کرو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے۔ لونڈی نے انہیں تمام قصہ سنایا۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بہتر یہ تھا کہ تم مجھے جگا دیتی اور میں خود ان کی حاجت پوری کرتا۔ نہ معلوم تم نے جو کچھ دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق تھا بھی یا نہیں، تاہم تم نے جو کیا اچھا کیا، اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر سیدنا عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمایتی بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے عرابہ، میری بات سنیں گے؟ سیدنا عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور میرا سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے، عرابہ نے اپنا تمام مال خرچ کر دیا ہے مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم یہ دونوں لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے حیرت سے کہا، حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود انتہائی ضرورت مند ہیں، میں غلام نہیں لے جا سکتا۔ سیدنا عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سنو، اب یہ غلام تمہارے ہیں اور اگر تم نہیں لیتے تو بھی میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو لے لو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس سواری شخص نے دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا۔ لوگ بدستور ابھی تک وہیں کھڑے تھے اور منتظر تھے کہ سب سے بڑے سخی کا فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے عطیے اور ہونے والے سلوک کا ذکر اچھے پیرائے میں کیا اور ان تینوں کی تعریف کی اور کہا
بلا شبہ یہ تینوں حضرات بے حد سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ سیدنا عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر بازی لے گئے اور انہی کے حق میں فیصلہ ہوا، کیونکہ انہوں نے انتہائی تنگ دستی کے باوجود جو بچا تھا وہ بھی خرچ کر دیا۔ امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔